احباب ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جڑا دین عطا کیتا ہے، اس دین دا نام دین اسلام، اور اس دین نو اللہ تعالی نے پسند بھی کیتا ہے، اور اے دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ تعالی نے مکمل بھی کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، کہ اسیں تو آدھے دے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے، اور دین مکمل کر کے اللہ نے جس دین نو پسند کیتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین اسلام نو پسند کیتا ہے۔ جدوں دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دین نو پسند بھی کر لیا، پھر اس دین دے اندر کوئی کمی یا کوئی نقص یا کوئی عیب ہوئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین نو پسند کیتا ہے، اور جس دین دا یا جس چیز دا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات نے کر لیا ہوئے، اس چیز دے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بے عیب ہے، اسی طرح ہی اللہ رب العزت دا انتخاب بھی عیب ہویا کرتا ہے۔ انسان اگر دین دا کوئی مسئلہ لے لے، اگر حل کر لے، بڑی ہی اچھی بات۔ اگر کوئی اسلام دا دین دا مسئلہ، کوئی حدیث یا قرآن دی کوئی آیت انسان دی عقل قبول نہ کر دی ہوئے، یا عقل دے مطابق نہ ہوئے، یا سمجھ دے اندر نہ آندی ہوئے، تو انسان دی اپنی عقل اندر کمی ہو سکتی ہے، اسلام دے کسی بھی مسئلے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس دین نو نازل کیتا ہے، دین آسان بنا کے بھی نازل کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مسائل احکام نازل کیتے نے، اللہ تعالیٰ نے سارے ہی بے عیب نازل کیتے، اور پورے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیتے۔ دین اسلام نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیتا ہے۔ جدو دین مکمل ہو گیا، دین بے عیب ہے، اللہ دی ذات بے عیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بے عیب، اسلام دا ہر مسئلہ بھی بے عیب ہے۔ ہن انسان دی عقل اگر اس چیز نو، اس مسئلے نو نہ سمجھ دی ہوئے، تے انسان نو اپنی عقل ٹھیک کرنی چاہیے دی، اپنی سمجھ بوجھ نو ٹھیک کرنا چاہیے، نہ کہ اسلام دے مسائل میں۔ جدو اللہ نے دین مکمل، اگر کوئی آیت ساری سمجھ دا نہ آئے نا، سانو اپنی عقل نو ٹھیک کر کے اسلام دے مطابق اپنی سمجھ بوجھ نو کرنا ہوئے گا، نہ کہ اپنی عقل دے مطابق اسلام نو سمجھنا شروع کر دیں۔ اے موجودہ دور انتہائی پرفتن دور، فتنے اس قدر عام ہو گئے کہ انسان ایک فتنے تو نکل دا ہے، دوسرا فتنہ آ جاندہ ہے، دوسرے تو نکلنے دی کوشش کر دا ہے، تیسرا آ جاندہ ہے۔ انہاں فتنیاں دے وچوں ایک فتنہ ہے انکار حدیث دا، جڑے حدیث تے منکر، حدیث نو نہیں مان دے، یا اسلام دے چند او مسائل اٹھا کے جڑے انسان دی عقل دے مطابق نہیں سمجھ آ رہے، او مسئلے اٹھا کے تے بیس نو، اس چیز نو بیس اور بنیاد بنا کے حدیث دا انکار کیتا جا رہا ہے۔ اور صرف آپ نہیں انکار کر دے، بلکہ لوگاں نو بھی اس گمراہی دے اندر شامل کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی بندے، یہ فتنہ صرف بند کمرے اندر نہیں، بلکہ سوشل میڈیا تے عام نظر آ رہے ہیں۔ حدیث دے منکر، حدیث دا طرح طرح دے اعتراض اٹھا کے
حدیث دا لوگوں منکر بنایا جا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا چند ایسیاں مسائل تواڈے سامنے پہ اپنی عقل نو داخل کرن دی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں۔ جس دین نو اسی منیا اور جس دین نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا دین نازل کیتا گیا اس دین دے اندر اپنی عقل نو داخل کرن دی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ دیاں نعمتاں پوریاں ہو گئیاں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نو پسند کیتا ہے، اور جس چیز نو اللہ دی ذات پسند کر لے وہ چیز غلط ہو سکتی، وہ نہیں غلط ہو سکتی۔ اس لیے اسلام دے اندر کوئی بندہ کہے کہ فلاں حدیث جڑیے فلاں جڑا مسئلہ ہے اے منو سمجھ نہیں آیا، اے اس طرح ہونا چاہیے سی، اور اپنی عقل دے مطابق وہ بندہ کام کرنا شروع کر لے، اللہ دے رسول فرماندے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جڑا بندہ میری سنت نو چھڈ دے گا، اپنے طریقے اختیار کر لے، اپنی سوچاں دے مطابق عمل کردا ہوئے گا، فلیس منی، اس بندے دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے اندر تین صحابی آئے، تین صحابہ آئے، اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر موجود نہیں، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دے وچوں ایک بیوی دے کولوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دے متعلق سوالات کیتے۔ امہات المؤمنین دے وچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیوی ساڈی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو روٹین دے مطابق عبادت سی نا وہ دس دیتی۔ جدوں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دے متعلق پتہ چلے آنا تو کہنے لگے کتھے اللہ دے رسول اور کتھے اسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اللہ نے گناہ معاف کر دیتے، آپ نو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، اور معصوم عن الخطا ہون دے باوجود اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی لمبی عبادت کر دے، اور اسی گناہ دے پتلے تھان تے لمبے لمبے تے منڈ منڈ ساڈے کو گناہ ہو رہے ہیں تے اسی اللہ دی عبادت اس قدر تھوڑی کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہاں دے وچوں ایک صحابی کہنے لگا کہ میں پوری زندگی روزے رکھاں گا، کدی روزہ نہیں چھڑاں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں ساری رات عبادت دے اندر، تہجد دے اندر، تلاوت دے اندر ساری رات گزار دیاں گا، رات دا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ اور کوئی لمحہ میں سو کے نہیں دیکھاں گا۔ تیسرا کہنے لگا اس طرح عورت نہ نکاح نہیں کراواں گا، بلکہ نکاح تو بغیر میں تنہائی اندر جا کے ساری زندگی اللہ دی عبادت کراں گا۔ ہن ذرا غور کریے، اے تین صحابہ کیا انہاں دی سوچ غلط ہے؟ جو انہاں نے سوچیا یا جو کام کرن دا اے ارادہ کر رہے، کیا یہ سارے کام غلط نہیں یا ٹھیک نہیں؟ بولو ٹھیک ہے نا؟ روزے رکھنا بڑی عبادت، رات تہجد دی حالت اندر گزار دینا اللہ نو بڑی ہی لاڈلی پیاری عبادت، اور تنہائی اندر جا کے اللہ نو ذکر کرنا، اللہ نو یاد کرنا، اور یاد کردیاں ففازت عیناہو، اکھاں چوں آنسو ڈل پینا۔ اللہ نو بڑے ہی پیارے لگ دے، صرف پیارے نہیں لگ دے بلکہ کل قیامت والے دن تنہائی اندر جرا رو رو کے اللہ نو یاد کردہ ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اس بندے نو اپنی عرش دا سایہ عطا کر دے گا۔ اس قدر فضیلت والے کم، لیکن تینوں صحابہ اسلام دے اندر اپنی عقل دے مطابق ایک کام کرنا چاہ رہے، اپنی سوچ دے مطابق ایک کام کر رہے سے، جدو اپنی عقل نو، اپنی سوچ نو، اپنے علم نو اسلام تے فوقیت دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا اللہ دے نبی جی فلاں فلاں تین صحابی آئے سی، انہوں نے باتاں کیتیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بلایا، جدو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذین قلتم قضا و قضا، تسی وہی لوگ ہو نا جنہیں فلاں فلاں گلاں کیتیاں؟ کہنے لگے جی اللہ دے رسول جی اسی فلاں فلاں گلاں اسی کیتیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دا رسول واللہ لا اخشاکم للہ واتقاکم لہو،
اللہ دی قسم میں تواڈے تو زیادہ اللہ دی ذات تو ڈردا، تواڈے تو زیادہ میرے دل دے اندر اللہ دی ذات دا ڈر بھی ہے، پرہیزگار بھی ہاں، متقی بھی ہاں۔ لیکن اس بات نو یاد رکھو، میں روزے رکھدا بھی ہاں، روزے چھڑدا بھی ہاں، میں رات دا حصہ اصلی و ارقد نماز بھی پڑھدا، میں سو بھی جانا، واتزوج النساء میں عورتاں دے نال شادی بھی کی تھی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس بات نو یاد کر لو کہ جڑا بندہ میرے طریقے نو چھڑ کے اپنا طریقہ دین اندر اختیار کرے گا، فلیس منی، اس بندے دا میں محمد نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اپنی عقل دے نال انہوں نے نیکی دے کم بنائے کہ میں روزے رکھاں گا، تہجد پڑھاں گا، اور میں تنہائی اختیار کر کے اللہ دی عبادت کراں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی یہ کام کردا، میں تواڈے تو زیادہ اللہ دی ذات کو ڈرن والا بھی، میں روزے بھی رکھ رہا، چھڑ بھی رہا، نماز تہجد ہی پڑھدا بھی ہاں، سو بھی جانا، میں عورت نال شادی بھی کیتی ہے، پھر بھی میں تواڈے تو سارے تو زیادہ اللہ کو ڈردا۔ اے میرا طریقہ، جیڑا بندہ میرے طریقے نو چھڑ کے کوئی اور طریقہ بنائے، اختیار کرے، وہ چاہے کسی مولوی دا بنایا ہوئے، چاہے کسی مفتی دا ہوئے، چاہے کسی مجتہد دا ہوئے، امام دا ہوئے، بزرگ دا ہوئے، جیڑا بندہ میرے طریقے نو چھڑ کے اپنا طریقہ، اپنی عقل نو، اپنے فہم نو، سوچ نو اسلام دے اندر داخل کرے گا، فلیس منی، اس بندے دا میں محمد نہ تعلق کوئی نہیں۔ یہ ہے جڑا بندہ دین دے اندر اپنی عقل، اپنی سوچ داخل کرے گا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس بندے دا میرے نال تعلق کوئی نہیں۔ آئیے اگلی روایت تے غور کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دی حالت اندر مکیوں روزہ رکھ کے، مدینے روزہ رکھ کے مکہ سفر شروع کیتا، رسے دے اندر آپ نے پڑاؤ کیتا، روزے دی حالت اندر عصر دی نماز پڑھ لی، ہن عصر دی نماز تو بعد مغرب تک ٹائم بہت تھوڑا، اس حالت اندر جدو دیکھیا کہ صحابہ کرام نے بھی روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھے، روزہ رکھن تو بعد ہن کوئی صحابہ روزہ نہیں مکمل ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کیا روزہ افطار کر لیا، چند صحابہ نے افطار کر لیا، باقی نے نہ کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیا کہ اللہ دے نبی جی سارے صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیتا، لہذا تسی اس طرح کرو پہلے آپ افطار کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی دا منگوایا، پیالہ منگوا تو بعد آپ نے اوپر اٹھایا، سارے صحابہ نے اس پیالہ نے دیکھے، دیکھو تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے آپ روزہ افطار کیتا، بعد اندر سارے صحابہ نے روزہ افطار کر لیا۔ ہن ذرا دیکھنا سمجھنا اس بات نو کہ سنت کی چیز ہے اور اسلام دے اندر اپنی عقل نو داخل کرنا ہے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر دی نماز تو بعد روزہ افطار کر لیا اور حکم دیتا ہے کہ سارے روزہ افطار کر، چاند ایسے لوگ جنہوں نے افطار نہیں کیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی کہ اللہ دے نبی جی فلاں فلاں نے روزہ افطار نہیں کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاة، اے لوگ میرے نافرمان لوگ، اے لوگ میرے نافرمان، نافرمانی کس لحاظ نہ عقل دے نال سوچئے، اگر انسان اللہ نے فہم عطا کیتا ہے، سوچ عطا کیتی، انسان اگر سوچے نا تو یار عصر دی نماز تو بعد ٹائم بالکل تھوڑا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے دا ٹائم ہوئے گا، لہذا عقل کہہ رہی ہے سارا دن سفر بھی کٹیا، سفر دیاں مشکلات اور صعوبتاں انہاں نو بھی برداشت کیتا، سارے دن دی بھوک پیاس برداشت کر کے جدوں افطاری دا ٹائم آیا، اللہ کہندے اتم الصیام الی اللیل، رات تک مغرب دی نماز تک روزے نو پورا کر لو۔ عقل کہہ رہی ہے عصر دی نماز پڑھ لئیے، ٹائم بالکل تھوڑا، زیادہ ٹائم روزے دی حالت اندر گزار لیا، میرا جسم میں اجازت دے رہے ہیں کہ میں مغرب تک آسانی دینا روزہ پورا کر سکتا، لیکن عقل ایک سائیڈ تے اللہ دے رسول دی حدیث آ گئی ہے
کہ سارے روزہ افطار کر لو جنہاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو سن کے سمجھ کے آبیادار ہے، اور جنہاں نے میری بات سن کے روزہ افطار نہیں کیتا، میری حدیث دے مقابلے اندر، سنت دے مقابلے اندر اپنی عقل لے کے آئے، اپنا علم لے کے آئے، اپنا عمل لے کے آئے، اولئک الاساد، فرمایا اے لوگ میرے نافرمان لوگ ہیں۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تو آڑے تے جڑا دین مکمل کیتا ہے، اس دین دے اندر اپنی عقل نو داخل کرن دی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت فرماندے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جڑے اپنے ایمان دے اندر ظلم نو شامل نہیں کر دے، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اے لوگ جڑے ہدایت یافتہ لوگ، اللہ دے پسندیدہ لوگ نے۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے پریشان، اللہ دے نبی جی ساڑھے چو کیڑا بندہ جیڑا ایمان اختیار کرن تو بعد، کلمہ پڑھ لین تو بعد اپنے آپ تے ظلم نہیں کردا، چل دیاں پھر دیاں ساڑھے کولو ساڑھی زبان چو ہتھاں تو اگلے مسلمان تے نا کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچ ہی جاندی، پیسیت بشریت ساڑھے کولو گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تے ساڑھے چو تے ہر بندہ ہی اپنے آپ تے ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کہندے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جڑے ایمان اختیار کرن تو بعد اپنے ایمان دے اندر ظلم نو شامل نہیں کر دے، ایسے لوگ اللہ دے ہاں ہدایت یافتہ تے ساڑھے چوتے ہر بندہ ہی اپنے آپ تے ظلم کر رہا، یعنی کہ انہوں نے لفظ ظلم دا معنی او دا مطلب اپنی عقل دے نال سوچیا۔ اللہ دے رسول دے کول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس آیت تو ظلم تو مراد او ظلم نہیں جس ظلم نو اسی سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس تو مراد او ظلم ان الشرک لظلم عظیم، چنا ایمان لے آن تو بعد شرک نہیں کرے گا، اللہ دے ہاں او بندہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اللہ دے رسول نے اونا دی جڑی عقل دے نال لفظ ظلم دا معنی سمجھیا، انہوں ترک کیتا اور فرمایا اس تو مراد او ظلم نہیں جڑا تسی ظلم مراد لے رہے ہو، بلکہ اس تو مراد او ظلم ہے جس ظلم دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ کھا جان والا ایسا ظلم اگر شرک دی حالت اندر بندے تے موت آ جائے گی، اللہ رب العزت اس بندے دے انہوں کوئی حساب نہیں ہوئے گا، بلکہ بغیر حساب و کتاب او دے کوئی گناہ معاف نہیں کیتے جان گے، بلکہ اس بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ ایسا گناہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس تو مراد جو ظلم تسی سمجھ رہے او ظلم نہیں، بلکہ اس تو مراد ظلم عظیم جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے کہ اس تو مراد شرک ہے۔ چوتھی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے آیت نازل ہوئی، اللہ فرماندے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جدو سیاہ داغا سفید داغے دے اندر تبدیل ہو جائے ادھو تسی جناب سحری کرنا شروع کر لو، او سحری کرو تو بعد روزہ بند کر دے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے نو رات تک پورا کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جدو آئے سنی نا، دو داغے لے، ایک سفید اور ایک سیاہ، دو داغے لین تو بعد اپنے سرہانے دی نیچے رکھ لے، ایک سائیڈ تے دوسرا ایک سائیڈ تے، تاکہ اللہ کہہ رہے نے یا من الخیط الاسود کہ جدو سفید داغا سیاہ داغا سفید داغے دے اندر تبدیل ہو جائے گا ادھو سحری کر لیا کر۔ ہن صحابی بار بار اٹھ کے ویکھ رہے نے کدوں سیاہ داغا سفید دی اندر تبدیل ہوئے گا، کالا سفید ہو جائے گا، اس ٹائم میں روزہ شروع کرنا۔ جدوں اذان فجر ہو گئی تے وہ تبدیل نہ ہوئی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے، اللہ دے نبی جی اللہ تے کہہ رہے نے کہ جدوں سیاہ داغا سفید داغے دے اندر تبدیل ہو جائے گا سحری شروع کر لیا کرو۔
تے میں تو ساری رات بار بار اٹھ کے ویکھدا رہا، یہ تبدیل ہوئی کوئی نہیں۔ عقل ہے نا، آیت نو اپنے علم اپنی عقل فہم دے نال سوچیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اللہ تعالیٰ دا اس تو مراد حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس تو مراد ہے کہ جی رات دی سیاہی صبح کاذب تو لے کے صبح صادق تک دا فجر، یہ جڑا وقت ہے نا، اس وقت دوران تسی کھا پیا، نہ کہ اس تو مراد کہ دو تاکے رکھ لو تو انہاں دا رنگ تبدیل ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ایسیاں باتاں، یہ چار واقعات، بے شمار ایسے واقعات کہ جدو اسلام دے کسی بھی مسئلے دے اندر کیتا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انہوں نے ترک کیتا ہے اور صحیح بات بتائی۔ پنجویں بات، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حرم دے اندر ایک بندے نے آ کر سوال کیتا، عبداللہ بن عمر جی تسی کی کہندے ہو کہ بیت اللہ دا جدو طواف کیے، طواف کر دیاں حجر اسود دا بوسا لینا چاہیے یا انہوں چھو لینا ہی کافی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعلمہ ویقبلہ، میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود نو چھویا بھی ہے، ہاتھ بھی لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات طواف کر دیاں حجر اسود دا بوسا بھی لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیڑے تے بیت اللہ اندر گئے نے اللہ انہوں نے بار بار جان دی توفیق دے، تے جیڑے نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بار بار بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرمائے۔ وہ بہار ایسیاں کہ انسان وہ بہار اندر داخل ہو کے اللہ دی قسم دنیا کائنات دے سارے کام بھول جاندے۔ یہ بندہ آیا یمن تے رہنے والا بندہ آ کے کہنے لگا، کی کہندے ہو کہ تسی کہہ رہے ہو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی لیا، میں کہہ رہا اگر بعض اوقات رش ہو جائے اور رش دے نال یا لوگاں دے غلبے دے نال اس حجر اسود دے کول رودا لوگاں دا رش ہو جائے، رش دی وجہ تو اگر میں بوسا نہ لے سکاں یا انہوں چھو نہ سکاں پھر کی کہندے ہو؟ ہن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی بات سنی، کہنے لگے اجعل ارائیت بالیمن، اپنی اگر مگر نا اے یمن اندر رکھ کے آیا کر، اللہ دے رسول دا مسئلہ حدیث سنت میں تیرے سامنے رکھ رہا کہ اللہ دے رسول نے انہوں چومیا بھی ہے، ادا بوسا بھی لیا اور انہوں چھویا بھی ہے۔ جدو پتہ لگ گیا کہ آپ دا طریقہ آپ دی سنت ہے کہ اگر حجر اسود دا بوسا لین اندر آسانی ہوئے، بوسا لے رہے ہو نہیں لے سکتے ہاتھ لا لے، آپ نے استعمال بھی کیتا ہے، اشارہ بھی کیتا ہے، ہاتھ نہیں لگ سکیا چھڑی کورے چھڑی لگا کے انہوں پکڑ لے۔ جدو میں حدیث سنا دیتی آپ دا عمل سنا دیتا، ہن حدیث سنت مقابلے اندر اپنی اگر مگر پیش کر رہے ہیں۔ اجعل ارائیت بالیمن، اپنی اگر مگر نو اسلام دے اندر داخل نہ کر بلکہ اپنی اگر مگر اے یمن اندر رکھیا کر۔ اے ہے دین دے اندر اپنی عقل داخل کرنے دی کوئی ضرورت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بات نو سنیے تاکہ سانو اس بات دا پختہ یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک طرف بات ہوئے، آپ دا عمل ہوئے، اور ایک طرف انسان دی اپنی عقل ہوئے۔ انسان نو اپنی عقل نو قربان کرنا چاہیے اگر جنت لینی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو مننا ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے لو کان الدین بالرائے، لوگو اگر دین اپنی عقل دا فہم دا سوچ دا نام ہوندا، اگر دین اپنی عقل سوچ نظریے عقیدے انہاں چیزاں دا نام ہوندا یا اپنے معاشرے دے رسم و رواج دا نام ہوندا، عقل کہہ رہی ہے جدو موزے تے مسا کرنا ہے تے مسا کر لگیاں، مسا موزے دے نیچلے سائٹ تے کرنا پے گا، پیر دی ہتھیلی وال کرنا پے گا، کیوں؟ جدو بندہ موزہ پہن کے چلدا ہوئے گا گندگی نیچے لگ دی ہے اوپر نہیں لگ دی۔ اے انسان دی عقل کہہ رہی، انسان دا علم کہہ رہا کہ جدو موزیاں تے یا جرابہ تے مسا کرنا ہوئے
تو نیچے کرنا پے گا تاکہ جراب یا موزے تے نیچے جڑی گندگی لگی ہے نا مسا کرن دے نال او گندگی دور ہو جائے. میں ویکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزیاں دے مسا نیچے نہیں کیتا اوپر والی سائڈ تے کیتا ہے. لہٰذا میں علی اپنی عقل قربان کر کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کر. اس لیے اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور مومن اللہ دے ہاں کامیاب ہونے والے وہی لوگ نے کہ جدوں اللہ دا فیصلہ ہو جائے یہ سارے لوگ اپنی زبان چو اپنے جسم دے ہر عضو تو کہندے نے سمعنا واتانا. اللہ جی اسی تہاڈی بات سن بھی لئی اور اسی اپنے جسم دے ہر عضو تو تہاڈی بات اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے دے مطابق اسی عمل بھی کر دیاں. جدوں سمعنا بھی ہوئے گا سن بھی لیں گے واتانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیں گے. اللہ فرماندے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر ایسے بندے ہی کل قیامت والے دن جہنم تو انہوں آزاد کر کے جنت دا مہمان بنا دیتا جائے گا. اللہ دے کلو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی جب تک زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے. اللہ سادہ خاتمہ ایمان تے فرمائے اور خاتمہ وقت اللہ ساری زبان تے کلمہ توحید جاری فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم.